زندگی کے حسین سفروں میں ایک یادگار سفر گلگت بلتستان کی دل فریب وادیوں کا سفر ہے۔ حسن اور رنگوں سے لبریز گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس جنت ارضی میں بہتی ندیاں، اونچے پہاڑ، برفانی چوٹیاں، پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس خطے کی خوبصورت وادیوں میں خنزہ نگر اور نلتر کی وادیاں اپنی دلکشی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ یہ اس علاقے کے لازوال حسن کا ہی جوہر ہے جو آج مسافران شوق کو کشمیر کے دور دراز علاقوں سے گلگت بلتستان کی طرف آمادہ سفر کر رہا ہے۔ وادی خنزہ نگر، یہ خوبصورت وادی گلگت سے تقریباً 112 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وادی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنی چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں نظر آئیں، اور انہی چوٹیوں کے جرمٹ میں ہماری نظر ایک خوبصورت سفید پہاڑی پر پڑی جو پہلو بدل بدل کر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ یہ اسی کے حسن کا سحر تھا کہ راستے کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بے ساز و سماں ہم اس حسن کی دیوی کی طرف پیدل چل پڑے۔ حسن کی اس ملکہ نے اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، اور ہم اس کی دلکشی اور رعنائی سے کافی دیر تک لطف اندوز ہوتے رہے۔ بلندی میں آسمان کو چھوتی یہ چوٹی پاکستان اور دنیا بھر میں راکا پوشی کے نام سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کی شہزادی کے دامن میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم نے اس کا حسن کیمرے کی آنکھ میں سمویا اور اگلی منزل کی طرف چل نکلے۔ نگر اور ہنزہ شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہ علاقے بلند چوٹیوں، گلیشیئرز، آبشاروں اور دریاؤں کی وجہ سے نہایت خوبصورتی کے حامل ہیں۔ حسن اور رنگوں سے لبریز ان علاقوں کی دلکشی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح ان خوبصورت وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان دلفریب وادیوں کی سیر کی ایک اور وجہ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں لپٹی ہوئی شاہراہ قراقرم کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے سینوں میں شگاف ڈال کر بنائی جانے والی یہ شاہراہ صرف ایک طویل سڑک ہی نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کی علمبردار بھی ہے۔ یہ شاہراہ مغربی دنیا میں سلک روڈ کے نام سے پہچانے جانے والے اسی قدیم راستے پر تعمیر کی گئی ہے جو چین سے آنے والے تاجر اختیار کیا کرتے تھے۔ یوں تو شاہراہ قراقرم کا ہر نظارہ ایک دلفریب منظر پیش کرتا ہے، لیکن خنزہ نگر میں اس شاہراہ کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ شاہراہ کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ جگہ کا نام شیراز ہے۔ شیراز، یہ جو پیچھے شہر گزرا اس کا نام علی آباد۔ علی آباد۔ وادی خنزہ میں طرز زندگی سادہ ہے۔
यहाँ की 90% سے زائد آبادی پڑھی لکھی ہے اور یہ لوگ نہایت خوبصورت، مہذب، امن پسند اور مہمان نواز ہیں۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ ہم خوبانی پلاسٹک میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، خوبانی پلاسٹک میں ڈال رہے ہو، تو یہ خوبانی کہاں سے آئی ہے؟ درخت کون سے درخت؟ یہ والا۔ یہ والا درخت؟ تو ادھر بہت زیادہ درخت ہیں خوبانی کے۔ اچھا، تو آپ اسکول نہیں جاتی ہو؟ ہماری چھٹیاں ہو رہی تو یہاں کون سی زبان بولتے ہو آپ؟ کیا؟ بروشستی۔ بروشسکی، ٹھیک۔ گلگت بلتستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں 5 زبانیں بولی جاتی ہیں جی۔ گلگت سٹی میں شنا بولی جاتی ہے، اچھا۔ حمزہ میں جو ہے نا بروشس کی بولی جاتی ہے، علی آباد میں بولی جاتی ہے، کریم آباد میں بولی جاتی ہے، التیت میں بولی جاتی ہے، اس کو ہم بروشسی کہتے ہیں۔ اس گاؤں کے بعد آگے جو پل آئے گا، بڑا پل، اس سے آگے وخی بولی جاتی ہے۔ وخی؟ وخی اچھا۔ تاجکستان سے جو آئے تھے وہ جی۔ تاجک بولتے ہیں، جی۔ تاجکستان سے آ کے ادھر سیٹل ہوئے تھے، اس کو بولتے ہیں تاجک۔ ٹھیک۔ ان کا زبان کا نام ہے وخی۔ اچھا۔ ٹھیک ہے، وخی بولی جاتی ہے، آگے کھنجر اب ٹوپ تک۔ خنزہ میں خوبانی، چیری، اخروٹ اور سیب کے درخت بکثرت نظر آتے ہیں۔ یہاں مختلف اقسام کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے بہترین ذائقے اور عمدہ خوشبو کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وادی خنزہ کو خوبانی کا دیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سب لوکل چیزیں، اچھا۔ لوکل چیزیں، سب میوہ والا، اچھا، یہ جتنی چیزیں لوکل ہیں؟ سارا لوکل ہے، خوبانی، آلو، اچھا۔ اخروٹ، بادام، اچھا۔ ناشپاتی بھی ہے۔ اس وادی حیرت کے حسن کی جھلک صرف بہار کے موسم میں ہی نہیں بلکہ موسم خزاں میں لال، پیلے، سبز اور سنہری رنگوں کی برسات کی شکل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وادی صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اپنی صاف ستھری آب و ہوا کی وجہ سے انتہائی صحت افزا بھی ہے۔ اس وادی کی خوبصورتی اپنے اندر ایک سحر انگیز قوت رکھتی ہے جو مسافران شوق کو دنیا کے دور دراز علاقوں سے اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ ہمارا یہ مختصر قافلہ پتھریلے پہاڑوں کے دامن میں تحت نگاہ پھیلی ہوئی سڑک پر بڑھتا چلا جا رہا تھا اور ہم کوثاروں کے دل فریب نظاروں میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں عطا آباد لیک۔ ایکچولی ہمارا ارادہ تھا خنجراب پاس جانے کا، لیکن ٹائم نہیں رہا کیونکہ ہم نے رقہ پوشی کو سر کرنے کی ناکام کوشش کی، تو وہاں کافی ٹائم ہم نے ویسٹ کیا، اس لیے خنجراب پاس کا جو پلان تھا آج کا کینسل ہو گیا۔ تو آج ہم عطا آباد لیک دیکھ کر واپس یہاں کریم آباد سٹے کریں گے اور کل صبح خنجراب پاس جائیں گے۔ تو جس روڈ پہ ہم نے سفر کیا یہ اسے اولڈ سلک روڈ کہا جاتا ہے اور آج کل اسے کراکرم ہائی وے کہتے ہیں۔ چلتے چلتے ہماری گاڑی ایک غار نما اندھیری سرنگ میں داخل ہو گئی۔ ایک طویل مسافت کے بعد جب گاڑی اس تاریک سرنگ سے باہر نکلی تو ایک خوبصورت جھیل کا روح پرور نظارہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جھیل کے فیروزی نیلے رنگ کے پانی نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا اور ہم اس کے طلسماتی حسن میں اترتے چلے گئے۔ اونچے کالے پہاڑوں کے درمیان جھیل کے نیلگوں پانیوں میں کشتی رانی اس سفر کا یادگار تجربہ بن جاتا ہے۔ 20 کلومیٹر پر مشتمل یہ جھیل عطا آباد جھیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 2010 سے پہلے عطا آباد جھیل کی جگہ ایک گاؤں آباد تھا، لیکن سال 2010 کے ایک بدقسمت لمحے نے ایک ایسی لینڈ سلائیڈنگ دیکھی جس کے باعث تقریباً 4 ماہ تک دریائے خنزہ کا بہاؤ رکا رہا اور اس گاؤں میں زندگی کی حرارت 109 میٹر پانی کے نیچے دبکا رہ گئی۔ لیکن آج یہ جھیل ایک تفریحی مقام کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔
اس کا شمار پاکستان کی خوبصورت جھیلوں میں کیا جاتا ہے اور مسافران جستجو دور دراز علاقوں سے اس کا حسن دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جھیل کے طلسماتی حسن سے نکل کر ہم اس ریسٹورنٹ میں آئے۔ یہ ریسٹورنٹ عطا آباد جھیل سے 5 منٹ کی مسافت پر ششکٹ گاؤں میں موجود ہے اور آج ہماری شب بسری کا ٹھکانہ بھی یہی گاؤں ہے۔ اگلی صبح ہم مقامی ناشتے کی لذت سے محظوظ ہوئے اور نئی منزلوں کو چھونے کی حسرت لیے پہاڑوں کے دلکش نظاروں میں محو سفر ہو گئے۔ ہنزا سے سوس جانے والے راستے میں ایک انتہائی خوبصورت گاؤں حسینی گجال آباد ہے۔ اس گاؤں کی ایک وجہ شہرت یہاں بنایا گیا حسینی پل ہے۔ یہ پل پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جانے والا سب سے خطرناک پل ہے۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ۔ بہت فٹ یار، ہم تو ایڈونچرس لوگ ہیں، یہ دیکھیں ہمیں ڈر بھی نہیں لگ رہا۔ ایگزیکٹلی، یہ دیکھیں جی، یہ ماشاءاللہ بھائی سوئمنگ آتی ہے نا، کانفیڈنس ہے مجھے۔ اس پل کو عبور کرتے ہوئے اپنا توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ہزاروں سیاح ہر مہینے اس پل کا رخ کرتے ہیں۔ You're not scared? Yes, I'm scared. Oh, you are scared, okay. پل کے نیچے تیزی سے بہتے دریا کی چیختی چلاتی موجیں اس دل فریب نظارے کو ہیبت ناک اور بھیانک بنا دیتی ہیں اور دیکھنے والے کے دل میں وحشت کا سماں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سرزمین کی نگری نگری دل فریب نظاروں سے مزین ہے۔ ان خوبصورت نظاروں میں پھسو کونز اپنی منفرد حد و حال کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ کونز دور سے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگتی ہیں۔ جو آپ ان کے قریب بڑھتے جاتے ہیں، ان کی انفرادیت اور دلکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خنجرا پاس جاتے ہوئے دلکش اور دل فریب نظارے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو رکنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے اس پرانی طرز پر بنے ہوئے لکڑی کے پل نے ہمارے قدم روک لیے۔ بلند قامت چوٹیوں کے دامن میں بنایا گیا یہ پل ایک ناقابل یقین اور ناقابل فراموش منظر پیش کرتا ہے۔ ہنزا سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سوس نامی ایک قصبہ آتا ہے جو شاہراہ کراکرم پر پاکستان کا آخری قصبہ ہے۔ اس جگہ پر آتے ہی ایسے لگتا ہے کہ آپ ٹرکوں کی کسی وسیع و عریض بستی میں آگے ہوں۔ یہاں ایک ڈرائی پورٹ بھی ہے جہاں چین سے آنے اور چین کو جانے والے سامان تجارت کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سو سے شاہراہ کراکرم کی بل کھاتی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہم خنجراب نیشنل پارک میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع یہ پارک بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ سو سے آگے شاہراہ کراکرم دشوار پہاڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور درہ خنجراب تک 80 کلومیٹر کی تقریباً چڑھائی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے دامن میں شاہراہ کراکرم پر چلتے ہوئے ہم بلاخر خنجراب پاس پہنچ گئے۔ درہ خنجراب کے ارد گرد کچھ پہاڑ تازہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہاں سیاحوں کا ایک ہجوم تھا جو مختلف زاویوں سے فوٹو کھنچوانے میں مصروف تھے۔ ہم نے بھی چینی بارک کے محراب کے ساتھ درجن بار تصاویر بنوائی اور ارد گرد کے منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔
پھر ہماری ملاقات ہوئی ان صاحب سے۔ تو یہ جو جانور ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام سر یاک ہے، اردو میں ان کو خوشگائے کہتے ہیں۔ خوشگائے۔ خوشگائے ان کے یہ جو ہے ادھر ٹھنڈے علاقے میں پائے جاتے ہیں، خنجرہ پاس۔ یہ برف میں خوش رہتے ہیں سرد علاقے میں، اور گرمی میں یہ مر جاتے ہیں، گرمی میں برداشت نہیں کرتے۔ کچھ دیر ہی بعد سخت ترین قسم کے سر درد نے ہمیں آن پکڑا اور ہم نے فوراً خنجراب پاس سے راہ فرار اختیار کی۔ ہم خنجراب پاس سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، وہاں تقریباً ہم نے اسٹے کیا اراؤنڈ 40-45 منٹس۔ تو اس میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو گئی۔ سر یہاں پہ آکسیجن بہت کم ہے نا سر یہاں پہ، اچھا اور جب جس وقت بھی آپ یہاں آئیں گے تو تقریباً سکا خوبانی جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے، اچھا تقریباً اس کے لیے ہائٹ کے لیے۔ ٹھیک، اور زیادہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً نیچے ڈون پہ جانا چاہیے۔ اوکے اور ٹھیک۔ یہ خنجرہ پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 16,002 فٹ بلندی پہ ہے۔ سکی خوبانی تو ہمارے پاس دستیاب نہ تھی، لیکن ہم نے ایک اور مجرب دیسی نسخے کا بندوبست کر رکھا تھا، اور یہ ہے وہ مجرب دیسی نسخہ۔ ہمارا دیسی نسخہ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ 5 منٹ کے اندر ساری بیماریاں اس نے باہر نکال پھینکی، اور ہم دوبارہ سے تر و تازہ ہو کر شاہراہ ریشم کے دل فریب حسن میں غوطۂ زن ہو گئے۔